بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آخری عشرہ، یہ آخری 10 دن انتہائی اہم ہے، ایک اس اعتبار سے کہ یہ رمضان کے آخری ایام ہے، اور کسی بھی چیز کا آخری حصہ جیسے عمر کا آخری حصہ، رات کا آخری حصہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان تمام چیزوں میں آخری حصے کو افضلیت حاصل ہے۔ رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی تقرب کا حصہ ہے، روزے کا آخری حصہ جبکہ افطاری کے ہم جتنا قریب ہوتے ہیں وہ روزے دار کی خوشی کا حصہ ہے۔ اسی طرح عمر کا آخری حصہ اس اعتبار سے انتہائی اہم ہوتا ہے کہ اس میں اعمال کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور انسان کے اعمال کا دار و مدار ان اعمال پر ہوگا جن اعمال پر انسان کا اختتام ہوا۔ تو یہ آخری ایام ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ایام معدودات، تو ان گنتی کے دنوں میں بھی اب یہ گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں، اور ان کی دوسری اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ان آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ ایک تو یہ 10 راتیں تمام سال کی راتوں سے افضل ہیں، اور ان میں بھی لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، اتنی بہتر ہے کسی کے علم میں نہیں، اور اس ایک رات کے لیے پورے رمضان کا اہتمام ہے۔ اس ایک رات کو پانے کے لیے پوری سال کی کوششیں انسان یکجا کر لیتا ہے ان دنوں میں، اور اس رات کو اس کی فضیلت دی گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو ان راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا ہوتی تھی، آپ کی عادت مبارکہ، اور آپ کس طرح سے ان راتوں کو گزارتے تھے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی بھی لغزش، کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے پچھلے سب کی سب لغزشیں آپ کو معاف فرما دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور محبوب ہیں، وہ ان 10 راتوں میں کیسے اہتمام کیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب یہ 10 دن داخل ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزیں بیان کی۔ سب سے پہلی چیز احیا اللیل، آپ رات کو زندہ کرتے۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ آپ رات کو، عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی، کہ آپ رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے اور رات کو آرام بھی کچھ کر لیا کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی ایسا ہی تھا، اور رمضان کی روٹین بھی آپ کی کچھ ایسی ہی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ 10 دن داخل ہوتے، یہ 10 راتیں آتی، تو آپ رات کو زندہ کرتے۔ زندہ اس طرح سے کرتے کہ سوتے نہیں تھے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے۔ دوسرا اہتمام یہ کرتے کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ تیسرے نمبر پر وَجَدَّ، اور آپ سخت محنت کرتے۔ آپ کی محنت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، آپ اذکار کرتے، آپ دعائیں کرتے، آپ تلاوت کرتے، آپ تدبر اور غور و فکر کرتے۔ چوتھے نمبر پر وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ انتہائی چوکس ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے، یہ 4 بہت بڑی چیزیں ہیں، اور ان سب 4 چیزوں میں سے خلاصے کے طور پر جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں انتہائی زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادات کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی عاجزی اور ان کی ساری کو ظاہر کرنے کا۔ اور یہ اہتمام صرف اکیلے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی یہ سکھایا کرتے، ان کو بھی جگاتے، اگر کچھ ہو جاتا ان کو بھی عبادت کا کہتے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت اور کوشش کیا کرتے۔ تو آئیے اس محنت اور کوشش کو ہم اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اس میں اصل مقصود کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ اپنی روٹین کو ابھی سے درست کر لیجئے، ابھی سے آپ اپنے احوال پر غور کر لیجئے کہ کس طرح سے ہم نے اس رات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ نماز کا حصہ رکھیے، تلاوت کا حصہ رکھیے، اذکار کا حصہ رکھیے، دعاؤں کا حصہ رکھیے، بہت اللہ تعالیٰ سے مانگیے، بہت گڑ گڑائیے، گناہوں کا اقرار، معافی، توبہ، استغفار، یہ سب کیجئے، اور خود اپنے آپ کو وقت دیجئے اور سوچئے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، میں کب تک ہوں، میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ سب راتیں اچھی گزریں گی، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب کر دیں گے۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر اپنی رحمت سے نصیب کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔